اس لیے امت کا اس پر اتفاق ہے کہ معاویہ طاغی تھے، باغی تھے، خاطی تھے، یہاں تک مشکل کشا امام حسن اور امام حسین کے ساتھ ہو جائے۔ ارے مولا مشکل کشا کی معاویہ صاحب کا کوئی تقابل ہی نہیں ہے، کوئی تقابل نہیں ہے۔ مولا کی وہ شان کہ پیدا ہو کر بھی دنیا کو نہیں دیکھے، خدا کے گھر میں آ کر بھی خدا کا گھر نہیں دیکھا۔ میرے مولا نے جب تک روئے پیغمبر نہیں دیکھا، جب تک کہ آغوش رسول میں نہیں گئے، مولا مشکل کشا آنکھ نہیں کھولے۔ کعبے میں پیدا ہوئے، خدا کا گھر نہیں دیکھے جب تک کہ رسول اکرم کا چہرے مبارک نہیں دیکھے۔ وہ مولا کا مقابلہ معاویہ کے ساتھ۔ عقل گھاس چرنے گئی ہے تم لوگوں کی۔ اپنے عقیدے کو درست کرو، اپنے آپ کو سدھارو۔ ہماری زبان بہت کچھ بول سکتی ہے، لیکن ہمارے بزرگوں نے حکم فرمایا کہ معاویہ صاحب کے مسئلے میں کف لسان کرو، کچھ مت بولو۔ عزیز دوستوں، بزرگوں اور اسلامی بھائیوں، آج کے اس دور میں اعدائے اسلام، دشمنان اسلام کی جانب سے ذات نبی اور ذات اصحاب نبی پر کافی حملے ہو رہے ہیں، اور بالخصوص ماہ محرم میں یہ کام بڑے شدت سے انجام دیا جاتا ہے۔ اور ویسے بھی طعن و تشنیع، عظمت صحابہ، تقدس صحابہ کو پامال کرنا اور ان کی ذات اور ان جیسی نفوس قدسیات کو نشانہ طعن و تشنیع کرنا اور ان کی عظمتوں کو عوام کی دلوں سے نکالنے کی ناکام کوششیں کرنا، صحابہ کے تقدس اور صحابہ کرام کی عظمت کے سلسلے میں لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات کو ڈالنے کا بازار گرم ہے۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہر شخص عادل ہے، کسی ایک شخص پر بھی کلام کرنے کی کسی کو اجازت نہیں۔ متفقہ فیصلہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ حضرات صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، ان میں سے کسی ایک پر کلام نہیں کیا جا سکتا، ایک بھی شخصیت کو ٹارگٹ اور نشانہ نہیں بنایا جا سکتا، چاہے آپ کو لاکھوں دلائل مل جائے۔ یہ متفقہ فیصلہ ہے۔ تو یہ ذمہ داری بنتی ہے حضرات علماء کرام کی کہ ان کا دفاع کرے، عظمت صحابہ کو لوگوں کے سامنے بیان کرے، تاکہ صحابہ اسلام میں کیا حیثیت رکھتے ہیں، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور بالخصوص وہ شخصیات جن پر موجودہ زمانے میں زیادہ کلام کیا جاتا ہے، پھر ان میں بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہی کے فضائل و مناقب اور محاسن کو میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت شرح صدر عطا فرمائیں۔ عزیز دوستوں، بہت سارے کلام کیے جاتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر، آپ کی خلافت کو لے کر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین اختلاف کو لے کر۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اختلاف کرنے والے، حضرات صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرنے والے، حضرات صحابہ کی عظمت کو دلوں سے نکالنے کی ناکام کوشش کرنے والے، نفرت آمیز اور تعصب بھرے بیانات دینے والے مقررین کان کھول کر یہ سن لے کہ تا قیام قیامت یہ کام انجام نہیں دے سکتے ہیں، چاہے تم جتنے دلائل دو، چاہے تم جیسی باتیں کرو، شعلہ بیان تقریریں کرنے لگ جاؤ۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ حضرات صحابہ کرام پر
तानो तशरी इतना बड़ा दरवाजा खोल दिया गया है, इसका बाजार गर्म कर दिया गया है। एक तो आदाए इस्लाम है जो ज़ात नबी और असहाबे ज़ात नबी पर कलाम करते हैं, लेकिन ये तो अगयार हैं, ये तो दूसरे हैं, ये तो दुश्मनान इस्लाम हैं, ये आदाए इस्लाम हैं, लेकिन वो तो गैर थे। अपनों का क्या हाल है इसे देखिए। अपने भी ये कहते हैं, उठाते हैं, जुबान दराजी करते हैं, हजरत सहाबा पर कलाम करने लग जाते हैं, कहते हैं कि मुआविया बागी थे, नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु पर कलाम करने से पहले कलाम करने वाले को इतना सोचना चाहिए कि वो सहाबी है। जब वो सहाबी है तो उन पर कलाम करने की किसी को इजाजत नहीं है, चाहे वो वक्त का बड़ा मुहद्दिस क्यों ना हो, वक्त का बड़ा फकीह क्यों ना हो, वक्त का बड़ा मुज्तहिद क्यों ना हो। किसी को इजाजत नहीं कि हजरत सहाबा किराम बिलखुसूस हजरत अमीर मुआविया पर कलाम करे। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु वो हस्ती है। उससे पहले मैं आपको ये बात बता दूं और अर्ज कर दूं, सहाबी कहते किसे हैं। हाफिज इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया, वहुवा मन लक़ियन नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सहाबी की तारीफ फरमाते हैं कि वो शख्स है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत व मइयत उन्हें हासिल हुई हो। मुअमिनन बिही, ईमान की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत मुयस्सर हुई। फिर फरमाते हैं कि वमात अलल इस्लाम, और वो इस्लाम पर मर जाए। ये सहाबी है। ये तारीफ अगर किसी के अंदर पाई जाती है और वो सहाबी कहलाते हैं, किसी शख्स को इख्तियार नहीं है, राय के बराबर इख्तियार नहीं है, शुकू को शुबहात पैदा करने की इजाजत नहीं, जायज नहीं। और अगर कोई शख्स हजरत सहाबा किराम को टारगेट करता है और वो शख्स हजरत सहाबा में बिलखुसूस हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु को टारगेट करता है, उनकी शान में गुस्ताखी करता है, तो अहले सुन्नत से खारिज है। आज मैं अलल ऐलान ये कहता हूं कि जो हजरत अमीर मुआविया पर कलाम करते नजर आते हैं, उनके बारे में ये समझ लीजिए, ये तय कर लीजिए कि वो अहले सुन्नत से खारिज है। और फिर बिलखुसूस हजरत सहाबा में मुक़द्दस शख्सियात पर जिनके बारे में बशारतें दी गई, नबी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम उनकी जन्नत की खुशखबरी देते हैं, पेशनगोई देते हैं, और ये हजरत हैं कि उन पर कलाम करते हैं। एक अदना से मोमिन के बारे में अहादीस रसूलुल्लाह है कि ज़ुन्नु बिल मुमिनीना खैरा, मोमिनीन के साथ अच्छा गुमान रखो। अदना से मोमिन, अरे सहाबा के मकाम तक लाखों वलीउल्लाह, लाखों मुजतहिदीन, फुकहा, कुतुब व अब्दाल, बड़े से बड़े कुतुब, बड़े से बड़े वक्त के अब्दाल, बड़े से बड़े वक्त के मुहक्किक मुदक्किक जितने हैं, जितने शोबे हैं, वो लाखों मिलकर एक सहाबी की बराबरी नहीं कर सकते, एक सहाबी की बराबरी नहीं कर सकते। हजरत अमीर मुआविया उसी फहरिस्त में है, हजरत सहाबा की फहरिस्त में है, कातिबे कुरान है, कातिबे वही है, वही को लिखने वाले हैं। जब आप हजरत अमीर मुआविया पर कलाम करेंगे, ऐ दुश्मन सहाबा तुम सुन लो, जब हजरत अमीर मुआविया पर कलाम किया जाएगा तो यकीनन कुरान पर कलाम किया जाएगा। जब अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु पर कलाम किया जाएगा तो यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो रिवायात पर कलाम होगा जिसके रावी हजरत अमीर मुआविया हैं। कई ऐसी ढेर सारी अहादीस है जो हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। ढेर सारी अहादीस बुखारी मुस्लिम में है और दीगर कुतुब अहादीस में मौजूद है, जबकि उम्मत मुस्लिमा का यह मुत्तफका फैसला है कि बुखारी और मुस्लिम की रिवायात सही है, किसी एक रावी पर कलाम नहीं किया जा सकता। जब रिवायात सही हैं तो रावी सही हैं, जब रावी सही हैं तो उसके सहाबा के मुतालिक चूमा चेरा करने की इजाजत नहीं, जायज नहीं। ऐसा शख्स जो हजरत सहाबा इकराम पर कलाम करे, हजरत अमीर मुआविया पर कलाम करे, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु पर कलाम करे, हजरत
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کلام کرے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کلام کرے، اور دیگر صحابہ میں سے کسی ایک پر بھی اگر کلام کرتا ہے تو وہ فاسق ہے، زندیق ہے، اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، اس کا اہل سنت میں کوئی حصہ نہیں۔ اہل سنت والجماعت کا میں نے اس سے پہلے مطلب سمجھایا کئی ایک بیانات میں، اب میرے پاس وقت نہیں کہ میں اہل سنت والجماعت کی تعریف پوری مکمل کرتا چلوں، بس اتنا سمجھ لیجئے، اہل سنت میں قرآن حدیث کو ماننے والے، والجماعت صحابہ کی جماعت کو ماننے والے، ان کو کہتے ہیں اہل سنت والجماعت۔ تو بہرحال اصحاب رسول اللہ میں ایک نمایاں مقام رکھنے والی شخصیت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ ان کو باغی، فاسق، فاجر وغیرہ کے الفاظ سے یاد کرنا نہایت ہی طرز عمل غلط ہے، چاہے وہ جو بھی ہو، چاہے وہ وقت کا بڑا محقق ہو، چاہے وہ وقت کا بڑا محدث ہو، ہم اسے تسلیم نہیں کرتے ہیں، ہم اس کے کلام کو تسلیم نہیں کرتے، ہم اس کا رد کرتے ہیں، علل اعلان یہ کہتے ہیں کہ وہ اہل سنت سے خارج ہے، چاہے وہ جو بھی ہو۔ اور میں یہ بھی اعلان کرتا ہوں کہ اگر آج کے بعد خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، اور اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ ایسا موقع بھی نہ آئے، اگر میں خود دلائل سے آپ کے سامنے حضرت امیر معاویہ کے اس بارے میں اور حضرات صحابہ کے کسی ایک شخص کے بارے میں کہنے لگوں اور ان کی گستاخی کروں تو میری بات بھی نہ ماننا، کیونکہ متفقہ فیصلہ ہے، جو شخص الگ ہٹ جاتا ہے وہ جہنمی بن جاتا ہے، وہ شخص گمراہ ہو جاتا ہے، اور گمراہی کا مقام جہنم ہے۔ یہ بات طے ہے، ہمارے جیسے تو لاکھوں آئیں گے جائیں گے، ہمارے ویسے کہنے والے کروڑوں آئیں گے جائیں گے، لیکن جو فیصلہ نبوی ہے، لیکن جو فیصلہ خداوندی ہے اسے کوئی بدل نہیں سکتا، اس میں کوئی تحریف نہیں کر سکتا، اس میں رد و بدل کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ مقام صحابی یہ خدا کی جانب سے عطا کردہ مقام ہے، اسے کون بدل سکتا ہے؟ مقام صحابی کو سمجھ کیا سکتے ہو؟ مقام صحابی بہت بلند و بالا مقام، میں آپ کو کہہ دوں تو مبالغہ نہیں ہوگا، حضرات اولیاء اللہ میں بڑے ولی حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کو کہا جاتا ہے، لیکن ان جیسے ہزاروں کروڑوں لاکھوں جتنے بھی جمع کر لیے جائیں، ایک پلے میں رکھ دیے جائیں، یقیناً ان کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ مسلم ہے، بڑے وقت کے ولی ہیں، ان کی شان میں کلام نہیں، ان کی شان میں کلام نہیں، لیکن جب تقابل ہو ایک صحابی سے، لیکن جب تقابل ہو حضرت امیر معاویہ سے، لیکن جب تقابل ہو حضرت ابو ہریرہ سے، لیکن جب تقابل ہو دیگر اصحاب رسول اللہ سے، تو ان جیسے ہزاروں کروڑوں کتنے ہی شمار کر لیے جائے، ایک صحابی کے مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اتنی بات طے ہے، مسلم ہے۔ تو ہمیں اپنے دلوں میں حضرات صحابہ کرام کی عظمت کو بٹھانا ہے۔ اگر کوئی شخص دلائل کی روشنی میں بات کرنے کی بات کہے اور کہے کہ میں نے جو کچھ کہا دلائل کی روشنی میں کہا، اور میں جو کچھ باتیں عرض کیا وہ تاریخ پر مبنی ہے، وہ حقائق پر مبنی ہے، میں نے قرآن حدیث کو دیکھ کر کہا، تو ایسا شخص آگے چل کر حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی کلام کر سکتا ہے، کیونکہ قرآن میں ایک مستقل آیت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بآواز بلند کرنے پر ان دو حضرات کو تاکید کی گئی اور فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تم نبی کی آواز کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور ایسی آواز کو بلند نہ کرو جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ تمہارے اعمال ضائع کر لیے جائیں گے، تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں گے، اس کی تمہیں خبر بھی نہیں ملے گی۔ اس آیت کی تفسیر، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرات صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کر رہے تھے، آپس میں ان دونوں کی آواز کچھ بلند ہوئی جس پر یہ آیت نازل ہوئی، اس میں ان دونوں کو تاکید کی گئی۔ اب کہنے والا یہ کہہ سکتا کہ غستاخ رسول کی سزا جو دیگر کو ہے، پھر نعوذ باللہ حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق کو بھی ہونا چاہیے، کیونکہ انہوں نے گستاخی کی جس کی گواہی قرآن دے رہا ہے، دلیل ہے اس کے پاس بھی، کیا اس کی دلیل قبول کی جائے گی؟ نہیں۔
وہ تاکید تھی، وہ آداب مجلس سکھائے گئے، وہ آداب مجلس سکھائے گئے، اس کے بعد ان کا عمل کیا تھا وہ دیکھنے کا تھا۔ کئی صحابہ ایسے تھے، بعض صحابی، ایک صحابی جن کا نام میرے ذہن میں ابھی فی الحال موجود نہیں، وہ صحابی کی آواز بلند تھی، بات کرتے تو بلند آواز نکالتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب آتے تو خاموشی اختیار کرتے کہ کہیں میری آواز بلند ہو جائے گی اور میرے اعمال اکارت جائیں گے۔ صحابہ کا ایسا معمول تھا۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ پر اگر کلام کا دروازہ کھول دیا جائے تو اور مزید دروازے کھلتے جائیں گے۔ میں کہتا ہوں حضرت ابوبکر صدیق کی ذات گرامی نشانہ بن جائے گی، پھر وہاں سے چلتے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نشانہ بن جائے گی۔ وہ گستاخ صحابہ جا کر گستاخ رسول ہوگا، پھر وہ گستاخ رسول ہو کر گستاخ خداوند ہوگا۔ یہ طے ہے، یہ درجات ہے۔ آدمی ترقیوں کے زینے جس طرح سے چڑھتا ہے، ضلالت و گمراہی میں بھی ترقیوں کے زینے چڑھتا ہے۔ بہرحال ایک واقعہ میں سناتا چلوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واقعہ بخاری شریف میں مذکور ہے، جسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل حضرت امیر معاویہ کو دعائیں دی اور آپ کی بشارت دی۔ صحابہ کی نظر میں حضرت امیر معاویہ کا مقام نہایت ہی اعلیٰ و عرفہ تھا۔ بخاری شریف میں مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے گھر مہمان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مہمان تھے اور آپ تناول طعام سے فارغ ہو کر کچھ آرام میں لگ گئے۔ آپ کے پاس حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند لگ گئی اور جب آپ نیند کے غلبے سے بیدار ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے پاس موجود تھی، وہ عرض کرنے لگی، پوچھنے لگی، یا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ کے چہرے پر مسکراہٹیں کیسی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک لشکر ہے جو سمندر میں جنگ و جہاد کے سوار میں ہے۔ حضرت ام حرام نے فرمایا، یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کر لیجئے کہ میں بھی اس میں شریک ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور پھر کچھ دیر بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب بیدار ہوتے ہیں پھر مسکراتے ہیں۔ حضرت ام حرام فرماتی ہیں، یا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ پھر مسکرا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ام حرام، میں اپنے خواب میں دیکھتا ہوں کہ میری امت کا ایک لشکر ہے جو سمندری جنگ و جہاد میں تیار ہے، سوار ہے۔ حضرت ام حرام فرماتی ہے، یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا فرما لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام حرام تم تو پہلی جماعت میں شریک ہوگی، تم تو پہلی جماعت میں شریک رہو گی۔ اس کے بعد وہ جو روایت بخاری شریف میں ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، ان اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، یہ روایت سننے کے قابل ہے۔ اس کے بعد آپ کو حضرت امیر معاویہ کا مقام و مرتبہ معلوم ہوگا۔ جنتی ہونے کی بشارت یہاں سے ملتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، پہلا وہ لشکر جو میری امت کا سمندری جنگ کرے گا، سمندری جہاد کرے گا، قد اوجبوا، اس پر جنت واجب ہوگی۔ جنت کی بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ پھر تاریخ گواہ ہے، تاریخ اسلام اس بات پر گواہ ہے کہ اس موقع پر سمندری جنگ جو پہلی ہوئی، سمندری جنگ جو پہلی ہوئی اور اس میں قبرص فتح ہوا، اس کے لشکر کے امیر، اس لشکر کے قائد، اس لشکر کے ذمہ دار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ابن الاسیر رحمت اللہ علیہ اپنی ایک کتاب اسد الغابہ میں لکھتے ہیں، تشریح کرتے ہیں کہ اس امیر کے متعلق وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بشارت دی تھی کہ پہلا جو بھی بحری سمندری جنگ میں نکلے گا، سوار ہوگا، وہ لشکر جنتی ہوگا۔ حضرت ابن اسیر فرماتے ہیں، وَكَانَ ذَلِكَ الْجَيْشِ وَكَانَ أَمِيرُ ذَلِكَ الْجَيْشِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ وَمَعَهُ أَبُو ذَرٍّ وَأَبُو الدَّرْدَاء وَغَيْرُهُمَا مِنَ الصَّحَابَةِ، وہ لشکر کا امیر معاویہ ابن ابی سفیان ہوں گے، وہ لشکر کے امیر معاویہ ابن ابی سفیان ہے۔ خلافت عثمان میں یہ غزوہ ہوا اور ان کے ساتھ حضرت ابو در
ابو ذر رضی اللہ عنہ اور ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر اصحاب رسول اللہ موجود تھے. کیا اس حدیث مبارکہ سے حضرت امیر معاویہ کی جنتی ہونے کی خبر نہیں ملتی ہے؟ یقیناً ملتی ہے، ورنہ تو حضرت امیر معاویہ کے فضائل و مناقب الگ سے ہمیں بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ صحابی ہے، بس بات ختم ہے یہیں پر. لیکن معترضین جو حضرت امیر معاویہ کی شان میں تنقیص کرتے ہیں، ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، کیا ان کے سامنے یہ روایات موجود نہیں ہیں؟ انہیں یہ روایات نظر نہیں آتی؟ اور بالخصوص وہ شیعہ افراد و روافض افراد جو حضرت امیر معاویہ کو گالیاں بکتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، طعن و تشنیع کرتے ہیں، کیا ان کے سامنے حضرت ابن عباس کا قول نقل یاد نہیں آتا؟ حضرت ابن عباس رات دن یا عباس یا عباس یا عباس کے نعرے لگانے والے، پورا محرم عباس کے نام پر جھومنے والے، پورا محرم عباس اور حسن حسین کے نام پر اپنے آپ کو زخمی کرنے والے، کیا ان کو حضرت ابن عباس جو آل رسول اور خاندان نبی میں سے تھے، ان کا قول یاد نہیں آتا؟ وہ فرماتے ہیں کہ ما رأیت رجلا اخلق بالملک من معاویہ، کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا جو حکومت کے لائق ہو اور وہ امیر معاویہ سے بڑھ کر ہو. وہ ساری صفات جو حکومت کی لائق، جو ساری صفات جو حکومت کر سکتی تھی، وہ حضرت امیر معاویہ میں موجود تھی. رہا وہ مسئلہ کہ جو حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں تھا، اس کے متعلق خود ایک شیعہ مصنف نہج البلاغہ نامی کتاب میں لکھتا ہے کہ ایک خط حضرت امیر معاویہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا اور یہ فرمایا کہ تمہارا رب اور ہمارا رب ایک ہے، تمہارے نبی اور ہمارے نبی ایک ہے، تمہارا مقصد اور ہمارا مقصد اسلام کی اشاعت ایک ہے، لیکن ایک مسئلہ ہمارے درمیان ہے. پھر یہ فرمایا کہ نہ تم ہمارے سے زیادہ ہو اس ایمان میں اور رسول اللہ کی تصدیق کرنے میں، اور نہ ہم تم سے زیادہ، یعنی تم اور ہم برابر ہے. اور اصحاب رسول اللہ ہے، دونوں کی ایک دوسرے کی شان خود بخود واضح ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کی قدر و عزت کتنی کیا کرتے تھے اس سے بھی پتہ چلتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ تمہارا اور ہمارا رب ایک ہی ہے، بس اختلاف یہاں ہے کہ ایک مسئلہ خون کا ہے، وہ خون حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اور اس میں میں بری ہوں. حضرت علی فرماتے ہیں میں بری ہوں، میرا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، حضرت عثمان کا خون میں نے نہیں کیا. یہ لوگوں کا مطالبہ تھا. حضرت امیر معاویہ کی جانب جتنے صحابہ تھے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگوں کا یہ مطالبہ تھا کہ پہلے وہ جو باغی حضرات تھے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کیا، ان سے بدلہ لیا جائے. ان کی فہرست میں حضرت عائشہ صدیقہ بھی تھی. حضرت امیر معاویہ کے ساتھ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہونے کی وجہ سے آج بھی شیعہ حضرات آج بھی حضرت عائشہ صدیقہ کو نعوذ باللہ بہت برے القاب سے، بہت ہی خطرناک الفاظ سے یاد کرتے ہیں، محض اسی وجہ سے. یہ دونوں کے درمیان کی جو جنگ تھی حضرات صحابہ، وہ ایک اجتہادی خطا تھی. اس کو تسلیم خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں. ایک واقعہ ہے صحابہ کا مقام اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام. آپ اس حدیث سے جان سکتے ہیں. ایک صحابی تھے حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دور خلافت میں حمص ایک شہر کا نام ہے، ملک شام یا مصر میں واقع ہے، ان کو حکمرانی سے والی بنایا تھا. والی کا مطلب گورنر سے معزول کیا اور حضرت امیر معاویہ کو منتخب کیا. جب حضرت امیر معاویہ کو یہاں کا ملک شام کا حمص کا امیر اور والی گورنر مقرر کیا گیا تو بعض لوگ آ کے حضرت عمیر کے سامنے یہ کہنے لگے کہ وہ ایسے ہیں، فلاں ہیں، ان کی شان میں گستاخی کرنے لگے اور تنقیص کرنے لگے. تو اس وقت حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسا مت کہو، ان کا تذکرہ میرے سامنے برائی سے مت کرو، حضرت امیر معاویہ کا تذکرہ میرے سامنے اچھائی سے کرو، کیونکہ میں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ سنا ہے، اپنے کان سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا وَاهْدِ بِهِ، اے اللہ اس کے ذریعے سے تو امت کو ہدایت نصیب فرما.
حضرت امیر معاویہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل دعائیں دی. ترمذی شریف میں ایک حدیث مستقل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ سے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ. 3 دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی, اور پہلی دعا وہ یہ تھی کہ اللہم اجعلہ ہادیا, اے اللہ تو اسے ہادی بنا دے. ہادی کا مطلب رہنمائی کرنے والا, صداقت, عدالت, سچائی, انصاف اور ہر لحاظ سے رہنمائی کرنے والا. مہدین, ہدایت یافتہ, خود ہدایت یافتہ, رسول اللہ کی جانب سے ہدایت یافتہ, قرآن کی جانب سے ہدایت یافتہ, دین میں ہدایت یافتہ شخص. اور تیسری دعا دی وحدی بھی, اس کے ذریعے سے ہدایت دے, اس کے ذریعے سے رہنمائی فرما. اب اس کو اگر موٹے الفاظ میں کہہ دے تو اس کو مشعل راہ بنا دے کہ لوگ اس کو دیکھ کر دین کی طرف آ جائے, لوگ اس کو دیکھ کر قرآن کی طرف آ جائے, لوگ اسے دیکھ کر حدیث کی طرف آ جائے, لوگ اسے دیکھ کر سنت نبوی کی جانب آ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مستقل دعائیں دی. اور ڈھیر سارے ایسے واقعات ہیں, اگر میں ابھی یہاں پر بیان کرنے لگوں جو میرے ذہن میں مختصر دلائل ہے, اگر کہنے لگو تو شاید 2-3 بج جائے, 3 بج جائے. اس لیے میں انہی چند کلمات پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں, اور آخر میں یہی کہتا ہوں, اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کے دلوں میں عظمت صحابہ کو تا موت تا دم حیات قائم و دائم فرمائے. ہمارے بھی اور ان لوگوں کو ہدایت دے جو حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجمعین کی شان میں گستاخی کرتے ہیں یا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.